السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما۔ معزز و معکر اسٹیج پر بیٹھی ہوئی علماء اکرام اور اس علاقہ کے چپے چپے سے تشریف لائے ہوئے مہمانہ نظام، دوست و احباب اور ہمارے پیارے ساتھیوں، اور رات کے آدھی سے گزر چکے اور اس چھوٹے سے چھوٹے بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی فضل و کرم ہے کہ مجھے اس جگہ پر پہنچایا۔ میری تو یہاں پہ آنے کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن یہ اللہ کی اتنی فضل و کرم ہے کہ اس جگہ پر مجھے پہنچایا ہے اور آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ اور اسلام پردہ نشین اسلامی خواتین، مائیں اور بہنیں، آج کے اس قدم کولا کے جلسہ میں سب سے پہلے مرتبہ آیا ہوں، لیکن آج میں جس موضوع، جس سبجیکٹ کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے غیبت، جاسوس، بدگمانی۔ ان تمام چیزوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں صحیح صحیح کہنے اور ہماری کہی ہوئی باتوں پر ہم تمام مسلمان بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کیا ہوں۔ میں جتنا مجھے ٹائم دیا گیا، اس ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے انہی چیزوں کو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ اللہ تو ہمیں صحیح صحیح کہنے کی توفیق دے، آمین۔ میں پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ آج
اس دنیا کے اندر بھائی چاروں کو کس چیز ختم کرتی ہے؟ کون ایسی چیز ہے جو بھائی چارے کو ختم کرتے ہے نا دشمنی، کسی کی بھائی سے، کسی کی باپ سے، کسی کی ماں سے، یہی تو ہے دشمنی۔ اور کس چیز دشمنی کرواتا ہے؟ تو میں انہی چیزوں کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے غیبت، اور دوسرے نمبر پر بدگمان، تیسرے نمبر پر جاسوس۔ یہ تین چیز ہے جو لوگوں کی دشمنی ختم کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کیا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، کہ اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو تم بدگمانیوں سے بچو، کیونکہ بدگمانیاں بہت بڑا گناہ ہے۔ اب بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ میں نے یہاں پہ زن پڑھا، زن کے معنی گمان کرنے کی، گمان۔ جیسے آپ تو سمجھ نہیں پائیں گے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک مثال دے کر کہ عبد الجلیل اور مبارک سے دشمنی ہے، دشمنی ہے تو نہیں ہے لیکن میں مثال دے رہا ہوں کہ عبد الجلیل اور مبارک سے دشمنی ہے۔ اب مبارک پڑھتا لکھتا ہے مدرسہ میں، نماز پڑھتا ہے، اور عبد الجلیل وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن دونوں کے اندر دشمنی ہے، اور عبد الجلیل چھت کے اوپر کھڑا ہے اور مبارک سے مغرب کی نماز پڑھنے جا رہا ہے۔ اب تو مبارک سے نیک ہے، صالح ہے، اب نماز پڑھنے جا رہا ہے، راستے میں دعا پڑھتے ہوئے جا رہا ہے، منہ تو ہل رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، منہ تو ہل رہا ہے، اور عبد الجلیل اپنے مائنڈ پر، اپنے کھوپڑی پر کیا سمجھ کر بیٹھا ہوا ہے؟ دیکھو مجھے گالی دی۔ یہی تو ہے چیز، یہی تو دشمنی ہے جو لوگوں کو الگ کر دیتا ہے، جدا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو کہ میں دعا پڑھتے جا رہا ہوں، لیکن عبد الجلیل اپنے مائنڈ پر، اپنے کھوپڑی پر سوچ کر رکھا ہے کہ مجھے گالی ہی دیتے جا رہا ہوں، لیکن حالانکہ میں گالی نہیں دے رہا ہوں۔ ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بدگمانی ان کے دل کے اندر، اس کے مائنڈ کے اندر گھسا ہوا ہے۔ آج دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کا ایسے ہی برائی میں دیکھنے ملتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج دیکھتے ہیں مکئی روپا ہوا کھیت میں، اب کون توڑتا ہے نہیں توڑتا ہے، اب دوسرے کا نام کیوں ہی توڑ لیا، پھلا توڑ لیا، اب اس کو دیکھا ہی نہیں، اب دوسرے توڑ لے تو اس کو کیا کہا جائے؟ ابھی تو اپنے گاؤں کے اندر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان چوری کر رہا ہے، مسلمان مکئی چوری کر کے لے کے آتا ہے، لیکن نام ہندو کے لگتے ہیں۔ دیکھو مسلمان کتنے بڑے کلنکت کر رہے ہیں۔ یہی تو بھائی چیز چارے کو ختم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو ہمارے مائنڈ سے، ہمارے دماغ سے ایک چیز کو پھینکنا ہے، اٹھا کر پھینکنا ہے کہ ہم بدگمانی کیوں کریں، دوسروں کی غیبت کیوں کریں، اگر وہ نہ کیا ہو۔ میرے بھائیوں، آج دیکھتا ہوں کہ کوئی نوجوان لڑکا فون کر رہا ہے اور دور سے کوئی آدمی دیکھ لیا، تب کہا دیکھو لڑکی سے فون کر، لیکن حالانکہ اس کی اپنے امی سے بات کر رہی ہے یا اپنے ابو سے بات کر رہے ہیں، لیکن وہ دیکھے نہیں، سنے نہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکی سے بات کر۔ حالانکہ اگر آپ کسی لڑکی سے چکر چل رہا ہو، آپ اسے فون کیے، پہلا مرتبہ فون کیا، انہوں نے اپنے فون کو ریسیو نہیں کیا، انہیں دوسرے کال پر بیچتے ہیں، فون لگا رہے ہیں کہ آپ جس ویکتی کو کال کیے ہیں وہ ابھی انیہ کال پر بیچتے ہیں، پھر اس مرتبہ کاٹ کے پھر دوسرے مرتبہ لگا دیا، پھر بولا آپ جس ویکتی کو کال کر رہے ہیں وہ انیہ کال پر بیچتے ہیں۔ ایسے کرتے کرتے 3 مرتبہ ہو گیا، اب چوتھا مرتبہ فون لگایا، اس کے بعد انہوں نے ریسیو کر لیا۔ ارے کتیا، کیا تم مجھ سے بھی چکر چلا رہے ہو، دوسرے سے بھی چکر چلا رہے ہو؟ اب دیکھو، ہو سکتا ہے اس کے باپ،
हॉस्पिटल में दाखिल हो, एडमिट हो, वो कोई बीमारी के लिए हॉस्पिटल में है, उनकी खून की जरूरत है और वो खून के लिए किसी जगह दूसरी जगह वो फोन कर रहा हो कि मैं खून चाहिए मुझे, और उस दूसरी जगह में वो फोन कर रहा हो, लेकिन हमारे दिमाग में सोच कर बैठे हुए हैं कि किसी और दूसरे से चक्कर चल रही है उनकी। आज हम ऐसे दिमाग में बैठाए हुए हैं। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, यही तो चीज है जो लोगों की माइंड और दिमाग में भरा पड़ा हुआ है कि आज दुश्मनी भाई से, आज माँ बाप से दुश्मनी, यही चीज है। मेरे भाइयों, आज किसी से दुश्मनी है, अब कोई चोरी करके लेके गया, अब दुश्मनी को कर दे, यही तो है चीज। मेरे भाइयों, इमाम औज़ाई की बीवी के घर, उनके गांव के एक औरत मिलने आई इमाम औज़ाई की बीवी से। होती है ना हमारी औरतें आपके घर में, आपकी औरतें हमारे घर में जाते हैं, उसी तरह इमाम औज़ाई की बीवी के घर एक औरत मिलने आई। इमाम औज़ाई अपने फजर की नमाज पढ़कर कुरान की तिलावत कर रहे थे, घर में एक चटाई पर बैठे हुए तिलावत कर रहे थे। जब वो औरत उस घर में तशरीफ लाई और दरवाजा खटखटाया, औरत उसे बोला, क्या मेरी बहन कहाँ हो, अस्सलाम वालेकुम। इमाम औज़ाई अपने बीवी से जाकर कहते हैं, क्या मेरी बीवी, तुम्हारे साथ एक औरत मिलने आई, गांव के मोहल्ले की एक औरत मिलने आई। इमाम औज़ाई अपने कमरे में चले गए और अपनी बीवी से जाकर कहा कि मेरी बीवी, जाओ तुम उस बीवी क्या कह रही है, उनकी बातों को सुनकर आओ। इमाम औज़ाई की बीवी वहां से उठकर चले गए और इमाम औज़ाई अपने कमरे में, अपने रूम में चले गए। मेरे भाइयों, जब इमाम औज़ाई की बीवी आई उस औरत से, तो दरवाजा खोला और उसे बैठने दिया एक चटाई पर, जिस चटाई पर इमाम औज़ाई फजर की नमाज पढ़कर जब तिलावत कर रहे थे कुरान के, आंखों से पानी झरते उस चटाई भी जब भीग जाते थे। मेरे भाइयों, देखो कितने नेककार आदमी थे कि कुरान की तिलावत करते करते उसकी आंखों के पानी से चटाई भीग गया। मेरे भाइयों, आज तक वैसे साले और नेक मर्द देखने ही नहीं मिलता है। आज जो नमाज पढ़ता है, आज जो अल्लाह की इबादत, अल्लाह की भक्ति करता है, तो जाकर लोगों की गिबत और लोगों की चुगलखोरी में लगे हुए हैं। मेरे भाइयों, जब इमाम औज़ाई की बीवी उस चटाई पर उस औरत को बैठने दी, तो इमाम औज़ाई की बीवी जब बैठने दी तो उस चटाई पर भीगी हुई थी, और उस औरत जब उस चटाई पर बैठी तो उसके कुर्ती के कूला भीग गए। कूला किसको कहते हैं, जो पीछे का हिस्सा होता है ना, उसे कूला कहते हैं। वो कूला भीग गई और उस औरत ने कही, बहुत गुस्सा गई इमाम औज़ाई की बीवी पर और कहता है, ऐ मेरी बहन, तूने ये क्या काम किया, तुमने ऐसा काम मेरे साथ क्यों की कि इस भीगी हुई चटाई पर मुझे क्यों बैठने दिया, ये तो पेशाब है, मेरे कपड़े नापाक हो गए, मैं अभी नमाज पढ़ने जाऊंगी, तो इस कपड़े में कैसे मैं नमाज पढ़ूंगी। तुम्हें दिमाग नहीं है, तुम्हारे माइंड नहीं है कि तुम्हारे बेटे इसमें पेशाब कर दिए हैं, लेकिन हकीकत में वो पेशाब नहीं था। मेरे भाइयों, इमाम औज़ाई की बीवी के एक बेटा जाकर आंगन में खेल रहे थे और उस औरत ने कही कि आपके जो बेटे खेल रहे हैं वही बेटे आपके अभी पेशाब करके वो बच्चे जाकर खेल रहे हैं। मेरे भाइयों, लेकिन हकीकत में वो पेशाब नहीं था, जबकि वो औरत ऐसे ही बोल रही थी। इमाम औज़ाई जब फजर की नमाज पढ़कर जाकर उस चटाई पर बैठे हुए रोते उनकी आंखों से गिरने वाली आंसू थी। उन औरतों ने कहा, इमाम औज़ाई की बीवी से कह रही है कि तुम ऐसा काम मुझसे क्यों कियो। तो इमाम औज़ाई की बीवी ने कही, क्या है मेरी बहन, ये पेशाब नहीं है। तो उस औरत ने कही, क्या है, तुम मुझे हकीकत बताओ। उन्होंने कहा, वो
ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میری شوہر میرا شوہر روتے روتے جو آنکھوں سے آنسو گری وہ آنسو ہے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ان کو مجبور ہونا پڑا اور امام اوزاعی کی بیوی سے پوچھنے لگا حقیقت میں کیا ہے، یہ پانی نہیں ہے تو کیا ہے؟ ابھی تو اپنے بیٹے جا کر پیشاب کر کے یہاں سے چلے گئے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، امام اوزاعی کی بیوی جب ان عورتوں سے کہی کہ جانتے ہو امام اوزاعی روزانہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اس چٹائی پر بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ان عورتوں نے کہی ہاں قرآن پڑھا تو کیا ہوا؟ امام اوزاعی کی بیوی کہہ رہے ہیں کہ یہی رہو، امام اوزاعی جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور اسی چٹائی پر بیٹھ کر جب قرآن پڑھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، یہی آنکھوں کی آنسو ہے جس سے چٹائی بھیگی ہوئی ہے۔ اس عورت کو حقیقت میں آ گئی۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو کہ وہ پیشاب نہیں تھا بلکہ امام اوزاعی کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو تھے۔ دیکھو اس عورت سے بھی دشمنی کر رہی تھی۔ اگر اس کو حقیقت نہیں بتاتے کہ امام اوزاعی کی آنکھوں سے گرنے والی آنسو ہے تو پھر اس سے جھگڑا ہوتا۔ دیکھو یہ کتنی بڑی چیز ہے، اسے سمجھایا کہ امام اوزاعی کی گرنے والی آنسو ہے۔ میرے بھائیوں یہی چیز ہے جو لوگوں کی دشمنی کو ختم کرتا ہے۔ اب میں چل رہا ہوں کہیں پہ، اب میں رات کے اندھیرے میں کہیں چل رہا ہوں، میں فون کر رہا ہوں کسی سے، لیکن گھر میں دوسرے کو سمجھ گیا کہ کسی لڑکی سے ان کی چکر چل رہی ہے، چاروں طرف پھنسے۔ نوجوان چاروں طرف پھنس رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ دوسری چیز کیا بتائی کہ تم کسی کی تاب جھانک مت کیا کرو، وہ گھر میں کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے تم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہو، وہ بھلا گھر میں کچھ بھی کرے لیکن تم دیکھنے کی اس کی کوئی حقدار نہیں ہو۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو کہ قرآن نے سب چیز کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اس کے گھر میں جھانک نہیں سکتے ہو، دیکھ نہیں سکتے ہو وہ گھر میں کیا کر رہا ہے، وہ فون کر رہا ہے، وہ سویا ہوا ہے، کسی کو لے کر سویا ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، گھر میں جا کر جاسوسی نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں عمر فاروق کا ایک واقعہ سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ گاؤں میں گھومنے گئے، گاؤں میں گشت کرنے گئے کہ دیکھتے ہیں کون ہمارے گاؤں میں کھائے ہوئے ہیں پیے ہوئے ہیں، کوئی کسی کو کھانے کے لیے مل رہا ہے نہیں۔ جب امام اوزاعی جب عمر فاروق اپنے گاؤں پر جا رہے ہیں، اپنے بستی میں جا رہے ہیں تو ایک جھوپڑی پر ایک بوڑھا رہتا تھا۔ اس بوڑھے نے ایک طوائف لا کر نچوا رہے ہیں۔ دیکھو بوڑھے بھی طوائف لا کر نچوا رہے ہیں، دیکھو بوڑھے کی کتنی بھی شوق ہے، وہ طوائف رنڈی لا کر نچوا رہے ہیں۔ جب عمر فاروق نے گانے کی آواز سنی تو عمر فاروق نے کہا کہ اس گھر میں تو ایک بڈھا رہا کرتا تھا، آج گانے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ میرے بھائیوں لیکن وہ بوڑھا شراب کے نشے میں شراب پیا ہوا تھا اور طوائف لا کر نچوا رہا تھا، لیکن اس بڈھے نے جب نچوا رہا تھا تو عمر فاروق نے اس کے گھر کے پاس گیا اور کان لگا کے سنا، کان لگا گانے کی آواز۔ اب عمر فاروق کو شک ہو گیا کہ اس گھر میں تو بوڑھا رہا کرتا تھا لیکن آج گانے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ عمر فاروق جب لگایا، دیکھا، جھانک کر دیکھا تو بوڑھے شراب کے حالات میں دھت پڑے ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں شراب پیتے ہیں، مارتا ادھر سے ادھر، اپنے ماں بہن کو بھی پہچان۔ امامیہ جب عمر فاروق دیکھ لیا اس بڈھے کو کہ وہ بڈھے
شراب کے نشے میں دھت پڑے ہوئے ہیں. اب وہ بڈھا طوائف کو لے کر نچوا رہا ہے. عمر فاروق کو دیکھ کر برداشت نہیں ہوا اور دیوار پر چڑھا. دیوار پر چڑھنے کے بعد جمپ لگا گئے, کود گئے. میرے بھائیوں, لیکن امام عمر فاروق نے ان چیزوں کو دیکھا اور وہاں پہ کود گئے, دیوار پر کود گئے. جب عمر فاروق کو اس بڈھے نے دیکھا تو بڈھے کی نشہ اتر گئی, پوری طریقے سے نشہ اتر گئی. عمر کو دیکھ کر جب میان سے تلوار نکلتے تو آسمان کی پیشانی میں بھی پسینہ آ جاتا. جب عمر کودا اور اس بڈھے نے جب عمر کو دیکھا تو اس بڈھے کی نشہ پوری طریقے سے اتر گئی. میرے بھائیوں, جب نشہ اتر گئی تو اس بڈھے سے پوچھا گیا, عمر نے پوچھا کہ کیا تم شراب پیا ہو؟ اور بڈھے نشہ کے حالت میں کیا کہنے, کیا تم شراب پیا ہو؟ تم جانتے ہو شراب کی سزا کیا ہے؟ مجھے معلوم. وہ سب کچھ کہہ رہے ہیں. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو کہ وہ طوائف بھی پکڑے گئے اور بڈھے بھی شراب کی حالت میں پکڑے گئے, اور تم جانتے ہو کہ تم شراب کی حالت میں ہو. وہ بڈھے کہہ رہے ہیں تم طوائف لے کر نچوا رہے ہو. میں نچوا رہا ہوں. میرے بھائیوں, جب اس بڈھے کو کہا گیا تمہیں معلوم ہے کہ شراب کے ساتھ شراب پینے کا سزا کیا ہے, اس بڈھے نے کہا, اس بڈھے نے عمر فاروق کو جواب دیا, کیا ہے عمر فاروق, اے امیر المومنین, آپ تو مجھے شراب پینے کی سزا تو ضرور دیں گے, لیکن سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ تو مجھے سزا دیں گے, لیکن ہماری سزا دینے سے پہلے اپنے آپ کو کیا سزا کے حقدار بنائیں گے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کی غلطی کی صدور کیجئے, اس کے بعد میری غلطی. امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے اس بڈھے سے کہا میری غلطی کیا, بتا میری غلطی کیا ہے. اس بڈھے نے کہا امیر المومنین آپ کی غلطی یہ ہے کہ اللہ کے نبی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا, کہ تم کسی کی تاک جھانک مت کیا کرو, وہ گھر میں بھلا کچھ بھی کرے تم تاک جھانک کرنے والا تمہارے کوئی اختیار نہیں ہے. عمر نے کہا ٹھیک. پھر اس بڈھے نے کہا کیا تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث معلوم نہیں ہے کہ جب کسی کے گھر میں گھسو تو سب سے پہلے سلام کہہ کر گھسو, جب اجازت دے اس کے گھر میں گھسنے کی تب آپ گھس سکتے ہیں ورنہ نہیں گھس سکتے ہیں. میرے بھائیوں, عمر نے کہا, اس بڈھے نے ان کے جواب دیا گیا اور اس بڈھے نے سنا, اور عمر فاروق نے کہا جب میری سزا ہو جائے گی میں اپنی غلطی کو سدھار لوں گا, اس کے بعد تجھے سزا دوں گا. میرے بھائیوں, عمر فاروق سے اپنی یہ لو اپنے سبق سیکھو کہ عمر فاروق کیا کر رہے تھے. میرے بھائیوں, وقت بھی نہیں ہے, وقت کی بہت قلت ہے, میں یہی سے اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں ایک دوسرے کی بدگمانی اور جاسوسی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.